بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معدہ تندرست رکھنا ہے تو ایک سے زیادہ تلی ہوئی چیزیں مت کھائیں۔ بھنے ہوئے چنے اور امرود مثانے کی کمزوری کو دور کر دیتا ہے، کولیسٹرول کی سطح کم کرتی ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ گاجر کھائیں۔ کھانسی کو روکنا ہے تو صبح، دوپہر اور شام ملٹھی منہ میں رکھ کر چوس لیں۔ سفید آٹا معدے کے مسائل بڑھاتا ہے، بلکہ آنتوں کی بیماری کا باعث بنتا ہے۔ بدن میں طاقت پیدا کرنی ہے تو صبح بیدار ہونے کے بعد گھاس پر ننگے پاؤں چل لیا کریں۔ بکری کی دودھ میں سرسوں کا تیل ملا کر بالوں کے لگاؤ، بال جلدی لمبے ہو جائیں گے۔ کالے انگور کھایا کرو، رنگ ہمیشہ سفید رہے گا۔ انگور معدے کی امراض کے لیے بہت مفید ہوتی ہیں۔ انگور کھایا کرو، اس سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ کیلا کمزور ہڈیوں کو طاقت دیتا ہے، دبلا پن ختم کرتا ہے۔ مچھلی کا تیل ناک میں ڈال دیا جائے تو پیٹ کی چربی پگھل جاتی ہے۔ کریلے کے پانی چہرے پر لگایا جائے تو داغ دھبے نہیں آتے اور چہرہ صاف رہتا ہے۔ پیٹ کی چربی پگھلتی ہے اور شوگر کنٹرول رہتا ہے۔ اگر بوڑھے لوگوں کی نظر کمزور ہونے لگے تو ان کو نہارمو دودھ کے ساتھ سونف کھلایا کرو۔ بڑھاپا میں نظر اتنا تیز ہو جائے گی کہ رات کی بھی نظر آئے گا۔ زیادہ ہنسنا انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ ناظرین محترم، کھانے کی فوری بعد سونے سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ اگر آپ روزانہ ایک گلاس انار کا جوس پی لیں تو آپ کی جلد کیل، مہاسوں اور دانوں سے پاک جوان نظر آئے گی۔ ناظرین محترم، بالوں کی بلیچ کرنا بالوں کی صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے اور بار بار بلیچ کروانے سے بال مزید تباہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ناظرین محترم، پودوں کے گملوں کے اندر کبھی کبھار ٹھنڈے چیز چائے چڑھنے سے مٹی میں کیڑے نہیں رہے گی۔ اکثر عورتوں کی خوبصورتی کے اندر موٹاپا کا رکاوٹ بن جاتا ہے۔ عورتوں کو چائے کے کھیرا اور شملہ مرچ کا زیادہ استعمال کریں، اس سے وزن میں کمی آئے گی۔ جو کا پانی زیادہ استعمال کرنے سے جسم میں نمکیات کی کمی نہیں ہوتی۔ نہانے کی فوری بعد کان کے پیچھے تیل لگانے سے دماغ کی کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین محترم، پودینے کا پودا گھر میں موجود ہو تو سانس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ رات کے وقت صرف 3 بادام کھا کر سونے سے چہرے کی جلد چمکدار اور صاف رہتی ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق جو عورتیں زیادہ ٹینشن نہیں لیتی وہ جلدی بوڑھی نہیں۔ ہر وقت ٹینشن میں رہنا اور نیند کی کم لینا آپ کی عمر میں کمی کرتا ہے۔ ناظرین محترم، جو لوگ وزن کم کرنا چاہتے ہیں وہ پالک کا استعمال شروع کر دے۔ ٹانگوں یا جسم میں درد ہو تو گرم پانی کا غسل ان کا بہترین علاج ہے۔ کھانے پینے کی اشیاء میں زیادہ نمک استعمال کرنے سے بلڈ پریشر بڑھتا ہے۔ زیادہ چائے پینے والے انسان کی دانت کمزور ہو جاتے ہیں۔ جواری کی گٹھلی کو جلا کر باریک پیس لے اور پانی میں ملا کر غیر ضروری بالوں پر روزانہ لگاؤ۔ غیر ضروری بالوں سے مکمل نجات مل سکتی ہے۔ ناظرین محترم، بند گوبھی کے پتے بواسیر مریضوں کے لیے بہترین غذا ہے اور وہ بھی دوا بھی۔ بہترین غذا بھی اور دوا بھی ہے۔ بھیڑ کا دودھ پی لینے سے چربی ختم ہوتی ہے۔ اپنے ناشتے اور رات کے کھانے میں بند گوبھی استعمال کریں، یہ موٹاپا کم کرنے کا باعث بنتی ہے۔ اگر شوگر کی مریض پیشاب کرنے سے پہلے ہی گلاس پانی پینے کی عادت بنا لے تو شوگر لیول ٹھیک رہے گا۔
انگور کا شربت مردانہ طاقت کو بڑھاتا ہے۔ کمزوری زیادہ ہو جائے تو کشمش اور دودھ استعمال۔ نہار منہ گڑ والا پانی میں 1 چمچہ کالا نمک ڈال کر پینے سے پورا دن معدہ تندرست رہتا ہے اور آدھا سر کا درد نہیں ہوتا۔ پیٹ کی گیس کو جڑ سے دور کرنا ہے تو روزانہ 2 کھجور کھا لیا کریں۔ نہار منہ نیم گرم پانی روزانہ پینے سے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ لہسن کا رس اور نمک میں پانی ڈال کر پینے سے پیٹ کا درد ختم ہو جائے گا۔ ناظرین محترم، برطانیہ میں نئی تحقیق ہوتی ہے جس کے اندر ثابت ہے کہ چاکلیٹ مزیدار ہونے کے ساتھ صحت مند بھی ہوتی ہے۔ یہ نقصان پہنچانے والے کو کولیسٹرول کو کم کرنے کی، پریشر کو نارمل رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بلڈ پریشر پر قابو پانے کے لیے کیلا استعمال کرو۔ علم حاصل کرنے میں ہمیشہ جلدی کیا کرو۔ آپ کو زندگی میں کبھی بھی ناکامی کا منہ نہیں دیکھنا پڑے گا۔ ناظرین محترم، اگر آپ کو تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہو تو پاؤں کے انگوٹھوں کی ناخن کو 3 منٹ تک آرام سے دیکھتے رہیں۔ انشاءاللہ 3 منٹ میں تھکاوٹ کا احساس ختم ہو جائے گا۔ ڈینگی مرض میں سبز الائچی دانے منہ میں رکھنے سے وائٹ سیل تیزی سے بڑھنے لگتی ہے، لیکن دانوں کو چپانا نہیں، بس منہ کے اندر ہی رکھنا ہے۔ ناظرین محترم، پالک کا زیادہ استعمال کرنے سے غصہ زیادہ آتا ہے، لیکن یہ خون کی خرابی کو دور کرنے میں بہت مفید ہے۔ جامن کا زیادہ استعمال پھیپھڑوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ 1 چھوٹی پیاز کا رس اور 1 بڑی الائچی کو توہی پر بھون کر اس دانے کو نہار منہ کھا لے، سانس کی بیماری کی انتہائی مفید عمل ہے۔ ناظرین محترم، ایک بات یاد رکھیں، جب آپ اچھا کر رہے ہوتے ہیں تب آپ کا بھی کہیں اچھا ہو رہا ہوتا ہے۔ فروٹ چاٹ کا ذائقہ منفرد بنانے کے لیے اس میں لیموں کا رس ڈال دے۔ رات کو سونے سے پہلے آنکھوں میں سرما ڈالنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت ہے۔ اس سے آنکھوں میں ٹھیک رہیں گی، بصارت کی کمزوری اور اوکر قوت میں اضافہ ہوگا۔ رات کو 2 گلاس پانی میں 1 چمچہ میتھی دانہ بھگو کر رکھ دے، صبح اس کا پانی پی لے، وزن کم ہو جائے گا۔ میتھی دانہ جسم کو گلوکوز کی سطح پر برقرار رکھا ہے۔ زیادہ انڈے کھانے سے چہرے پر چھائیاں پڑ جانے کا خدشہ ہے۔ بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو تو آلو بخارا کھانے سے بلڈ پریشر نارمل رہے گا۔ ادرک استعمال کرنے والا بندہ زندگی بھر موٹاپے کا شکار نہیں ہوتا۔ گرمی کے موسم میں صبح گھر سے نکلنے سے پہلے اگر دہی کی لسی بنا کر پی لی جائے تو سارا دن پانی کی کمی نہیں ہوئی اور پیاس بھی نہیں لگتی۔ کمر درد سے چھٹکارا پانے کے لیے دودھ میں کھجور شامل کر کے پئیں۔ آم کا اچار بناتے وقت آم کی گٹلیاں کو مت پھینکیں، بلکہ کچھ گٹلیاں اچار کے ساتھ ڈال دیں۔ پیٹ میں درد ہو، پیٹ درد میں بہت ہی فائدہ مند ہوتی ہے۔ ہری مرچی کی دھونے کے لینے سے سانس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ جامن کے پتے چپانے سے گلا خراب نہیں ہوتا۔ بارش کا پانی جسم کو پاک کرتا ہے اور امراض کو دور کرتا ہے۔ اگر آپ اپنے جسم کو ہمیشہ ٹھیک رکھنا چاہتے ہو تو سونے سے قبل پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائیں۔ ادرک والے چائے پینے سے خون پتلا ہو جاتا ہے۔ جسم سے پسینے کی بدبو آئے تو لیموں کا چھلکا مسل دو۔ چہرے کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے شہد اور دودھ چہرے پر لگاؤ۔ بکری کے دودھ میں پھٹکری ڈال کر چہرہ کا مساج کرے، چہرے کی رنگت نکھر جاتی ہے۔ اگر آپ کے بال بہت زیادہ گرنے لگے ہیں تو آپ ناریل کا تیل استعمال کریں، آپ کے بال گرنا کچھ ہی دنوں میں بند ہو جائے گی۔
ناظرین محترم، کالی مرچ زیادہ استعمال کرنے سے قبض کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ خالی پیٹ سونے سے عمر کی کمی آتی ہے۔ کچا کیلا دودھ میں شامل کر کے کھاؤ، کبھی کمزوری کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ ہائی بلڈ پریشر کا خاتمہ کرنے کے لیے نہانے سے قبل 1 گلاس پانی پی لے۔ کھانا پینے کو بھی اشیاء زیادہ گرم ہو تو پلاسٹک کی برتن میں مت ڈالے، کیونکہ اس سے کینسر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ناظرین محترم، خالص بادام کا تیل 2 قطرہ ناک میں ڈالنے سے نیند بہت اچھی آتی ہے۔ چہرے پر کیلے کا رس لگاؤ، چہرے کی جلد گوری ہو جائے گی۔ انجیر کھاؤ، جوڑوں کا درد غائب ہو جائے گا۔ جو لوگ پانی کم پیتے ہیں ان کی رنگت کالی پڑ جاتی ہے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے دانت جلد گر جاتی ہے۔ چلغوزہ کھانے سے جلد خراب نہیں ہوتی۔ پودینے کی ڈنڈیاں چپا لیا کرو، اس سے آپ کا رنگ خوبصورت ہو جائے گا۔ اگر جسم میں آئرن کی کمی ہو تو پالک استعمال کریں، اس سے جسم میں آئرن کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ نہار منہ مسواک کرنے سے معدے کی تیزابیت ختم ہو جاتی ہے اور دانت چمکنے لگتی ہے۔ پودینے کے اندر صحت کے ساتھ ساتھ بیرونی خوبصورتی کی بھی کئی فوائد پائے جاتے ہیں۔ پودینہ کا ایک عام استعمال ہونے والی جڑی بوٹی ہے جو نہ صرف کانوں کو خوشبودار بناتی ہے بلکہ اسے کئی بے شمار صحت کے فوائد بھی ہے۔ تاہم اس سے زیادہ استعمال پودینے کی چند اہم فوائد ہاضمے کے لیے مفید۔ پودینہ ہاضمے کو بہتر بناتا ہے اور معدے کی تیزابیت، اپواڑ اور گیس جیسی پریشانیوں کو کم کرتا ہے۔ سر درد اور متلی میں آرام۔ پودینے کی خوشبو سر درد اور متلی کو کم کرتا ہے، خاص طور پر عمل کے دوران منہ کی بدبو کو دور کرے۔ پودینے میں موجود اینٹی بیکٹیریا خصوصیات منہ کی بدبو کو ختم کرتی ہے اور دانتوں کو صاف رکھتی ہے۔